السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر پریشانیوں سے بچائے۔ دوستوں، آج کے بیان کا عنوان ہے غفلت۔ کہتے ہیں کہ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ مان پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے جو انسان غفلت کا شکار ہے۔ غفلت مادری زبان میں جسے کوڑھیا پن کہتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، کوڑھیے پن سے، غفلت سے دور ہوئیے اور دنیا و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ حسرت کے یعنی افسوس کس بات پر آپ کو ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے، یعنی جو ہم نے غفلت کیا تھا اس کا افسوس اور اس کی حسرت سب سے زیادہ ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور مجھ سے غافل رہے۔ یعنی تو جھوٹ بولتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو ہمیشہ غافل رہے۔ تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے۔ عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنی چاہیے، فرصت وقت میں رب کے ذکر میں مشغول ہونی چاہیے۔ ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا، یعنی دوستی تھی۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تو ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا، یعنی بتا دینا کہ میں آ رہا ہوں۔ ملک الموت نے کہا، بہت بہتر، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا، یعنی خبر دینے والا بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے یعنی آنے سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے، یہ پہلا قاصد تھا، یعنی پہلی خبر تھی۔ پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، آپ کی طاقت ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا، اور بعد میں اور اخیر میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا اور آخری قاصد تھا۔ اے یعقوب، ہر انسان کے پاس میرے یہی 3 قاصد آتے ہیں، لہٰذا ہم انسان کو خبر ہونی چاہیے کہ ہمیں قاصد خبر پہنچاتا رہتا ہے کہ اب تمہارا آخری پڑاؤ ہے، آخری وقت ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ برے اعمال و افعال سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں میں پشیمانی ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ نصوحہ کریں، اس پر استقامت کی دعا کریں۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا تھا۔ میں نے ان کی گرد اغل بغل میں، ان کے آس پاس میں ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابو علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ رو رہے تھے۔ میں نے کہا، شیخ، کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ دنیا چھوڑنے پر افسوس ہو رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں اپنی نمازوں کی قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا، آپ تو عبادت گزار شخص ہیں، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا، یعنی نماز میں تھا، دھیان کہیں اور تھا۔ میری غفلت تھی کہ میں نے ہر سجدے کو غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر ایک آہ بھری اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عیون الاخبار میں ہے کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن
کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، اور یہ ان کے اقرار کی سراسر خلاف ہے۔ تیسرا یہ کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے، مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اے مخاطب، اے ناظرین، اے میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر جائیں گے اور کون سی زبان سے جواب دیں گے جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیزوں کے متعلق سوال کرے گا۔ ان سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لیں تاکہ وہ وقت شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو دین و دنیا کے تمام برکات سے فیضیاب فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہمیں برائی سے دل سے تائب ہو کر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔